الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو. آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں. ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں. یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا. پھر یہ شرف صوبیہ کو نصیب ہوا. صوبیہ ابو لہب کی کنیز تھی. اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مستہ سنایا اور اس نے اپنے متوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا. اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے. ہر سوار کو اس عبدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی بھی پینے کو مل جاتا ہے اور اس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے اور تا روز حشر ایسا ہوتا رہے گا. صوبیہ کے علاوہ اور متعدد خواتین نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی. خولہ بنت منظر ام ایمن، حلیمہ سعدیہ اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ان کے علاوہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ کے حصے میں آیا. انہوں نے لگاتار 2 سال تک کی خدمت انجام دی. قریش اور دیگر رسائے عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے. اس کی متعدد وجوہ تھی تاکہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فراغت پا سکیں، تاکہ ان کی اولاد صحرائی ماحول میں نشوونما پائے اور انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے، تاکہ صحرا کا پاک صاف ماحول میسر آئے اور وہ تندرست اور توانا ہوں. صحرائی زندگی کی جفا کشیوں اور مشقتوں کے وہ بچپن سے خوگر ہوں. حضرت عبدالمطلب بھی ایسی مرضیہ کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کو اس کے حوالے کر سکیں. صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں وہ اس کی پرورش بھی کرے اور جوہر فساد کو بھی آب و تاب بخشے. اسی اثناء میں بنی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض سے مکہ آئیں. بنی سعد کا قبیلہ بنی حوازن کی ایک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا. ان خواتین میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں جو اپنے خاوند حارث بن عبدالعزیز کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ آئی تھیں. حضرت سعدیہ خود سارا حال بیان کرتی ہیں. آپ ان کی زبان سے سنیے. فرماتی ہیں، یہ سال قحط اور خشک سالی کا سال تھا. ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا جس پر گزر اوقات کر سکے. میں ایک سبزی مائل رنگ والی گدھی پر سوار ہو کر اپنے قافلے کے ساتھ نکلی. ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا. میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی سونا نصیب نہ ہوتا. نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے اور نہ ہماری اونٹنی کی کھیری میں دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکتے. ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا. میں اس گدھی پر سوار ہو کر اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی. مارے بھوک کے وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی. اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا. نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ یہ لاغر گدھی چلنے کا نام لیتی تھی. بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے اور سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چکر لگانے شروع کیے. بنی سعد کی عورتیں سیدہ آمنہ کے نونہال کے پاس بھی گئیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آتی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے ہی نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام و کرام سے مالا مال کر دے. بیوہ ماں اور بوڑھا دادا ہماری کیا ہی خدمت کرے گا. چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا. ایک میں تھی جس کی گود خالی تھی.
میری غربت، تنگ دستی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کوئی خاندان مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر میں نے اپنے خاوند کو کہا، باخدا میں خالی واپس گھر نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں، کم از کم خالی گود تو واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گئی اور وہ بچہ لے آئی، اور مجھے بھی کوئی اور بچہ مل جاتا تو شاید میں بھی اس یتیم بچے کو نہ اٹھا لاتی۔ میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ صحیح بلیغ کے باوجود مجھے کسی دوسری عورت نے اپنا بچہ دیا ہی نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو مجھے حضرت عبد المطلب ملے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں بنی سعد کی ایک خاتون ہوں۔ انہوں نے نام پوچھا تو میں نے بتایا، حلیمہ۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب فرط مسرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا، واہ واہ، سعد اور حلم، کیا کہنا یہ وہ دو خوبیاں ہیں جن میں زمانہ بھر کی بھلائی اور ابدی عزت ہے۔ پھر فرمایا، میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا۔ تو اس یتیم بچے کو گود میں لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن یمن و سعادت سے لبریز ہو جائے۔ میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کے دل کو اس گنجے گراں مایا کے ملنے پر فرحت و سرور سے بھر دیا۔ اس نے کہا، حلیمہ دیر نہ کرو، فوراً جاؤ اور اس بچے کو لے آؤ۔ میں واپس آئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے کہا، وہ بچہ مجھے دیجیے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر لے گئے۔ سیدہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اس کمرہ میں لے گئیں جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا۔ آپ دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچ سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی۔ آپ اس پر آرام کر رہے تھے، کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر میں تو فرفتہ ہو گئی۔ مجھ میں یہ جرات نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا تو وہ جان جا مسکرانے لگی اور اپنی سرمگی آنکھیں کھولی۔ میں نے محسوس کیا ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، تو مدنی دا جھولا جنیدی بھی ہو سے، نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی تیرے یہ چومے دی بھی ہو سے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔